دوستوں آج ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ آخری دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی یا رحمانو اور سورہ کوثر کی یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے، رب العالمین سے جتنا رزق مانگے، جتنی مال و دولت مانگے، اس کو سب مل جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے جس کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ آخری آپ لوگوں نے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہم سب جانتے ہیں، اس دن اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتے ہیں۔ تو دوستوں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آپ خود دیکھیں، اس سے بڑا اور کوئی عمل اور کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے کیا بھلا؟ اس لیے آج ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یا رحمانو کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پانی کے گلاس پہ دم کریں، اور پھر جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ کا سچا عمل دوں، وہ وظیفہ دوں جس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ ایسا سچا عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ سب حضرات اور کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو تو کر لو، ورنہ یقین کرو 1 سال کا پچھتاوا اور لمبا انتظار مقدر بن جائے گا۔ اس لیے آج ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ آخری دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یا رحمانو کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور پھر پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، اس پانی کو پی جائیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے آپ پہ مہربانیاں آپ پر رحمت کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کو بنانے والا اللہ پاک ہے۔ تو سوچیں وہ رب جو ہمیں بنانے والا ہے، وہ رب جس کے ہم مطلب کہ کلمہ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ وہ رب کتنا مہربان ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جائے اور پھر سوچیں وہ بچہ اپنی ماں کو منا لے تو ماں کتنے لاڈ اٹھاتی ہے۔ اسی طریقے سے رب ہم سے ناراض ہے، آج اگر رب کو راضی کرو گے تو سوچو آپ کی کتنی حاجتیں رب پوری فرما دے گا۔ تو دوستوں یہ ماہ ذیقعد کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جب بھی ماہ ذیقعد کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا خاص وظیفہ، کامیابی کا خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ بس آج اس کو پڑھ لو، اور اس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، گھر کا بچہ امیر ترین اور ارب پتی بن جائے گا۔ بس اللہ والوں، اس تسبیح کو آج ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دنیا کا اتنا بیش قیمتی، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پڑھنا خود سنتے ہیں، خود سماعت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ تو دوستوں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا عظیم و شان موقع ہے کہ آج ہم لوگ اپنے پیارے حبیب پہ، پیارے نبی پہ، اللہ کے حبیب کو، حبیب خدا کو ہم لوگ درود بھیجیں، اور ہمارا درود نبی پاک خود سماعت کریں۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازماً اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، میں تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ دیکھیں گارنٹی والا وظیفہ ہے، ادھر پڑھیں ادھر آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں نا، انشاءاللہ العزیز وہ رشتہ جس کے لیے آپ پریشانی ہے پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھائی کے گھر یا میری بہن کے گھر میری بیٹی کا شادی ہو جائے یا بیٹے کا رشتہ ہو جائے، تو دیکھیں وہ بھی ہو جائے گا۔ اس تسبیح کو بس آج ماہ ذیقعد کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن جو طریقہ کار بتاؤں، جو ترتیب بتاؤں، اس حساب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کا فضل،
پھر دیکھیں گے اللہ پاک کا کرم کہ رب العالمین جب کرم فرماتا ہے تو پھر کس طریقے سے فرماتا ہے۔ دوستوں یہ تسبیح یقین کریں بیش قیمتی تسبیح ہے، اس سے بڑا عمل میں کہتا ہوں اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، لیکن آج اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، یعنی جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو پھر آج ماہ ذی کی 27 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی قدموں میں کامیابی آ جائے گی، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ بس آج یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت خوبصورت وظیفہ ہے، نہایت خاص عمل ہے، بس ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی کی 27 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔
اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ لیکن آج ماہ ذیقت کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں کے لیے سب سے خاص ہے، تو لہٰذا اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ یہ موقع آپ لوگوں کو پھر 1 سال بعد ملنا ہے، تو لہٰذا ابھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور رب العالمین کو راضی کر لیا جائے۔ تو دوستوں آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔
صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کے 3 بہت ہی خاص نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کی رحم والی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور یا رحیمو بھی اللہ رب العالمین کے رحم کو لے کر آتا ہے، اور یا کریمو اللہ رب العالمین کی کرم نوازش کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو بندہ بھی یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے جو میرا بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، رزق تو رب کے سامنے کوئی شے نہیں، اللہ پاک اس کو رزق سے تو اتنا نوازے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں ان 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان دونوں کو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی محنت یقین کریں اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہی کروا دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ پاک لازمی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آخر میں 100 بار یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ آخر میں ان تینوں ناموں کو 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں مانگا کریں اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگا کریں۔ رب جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، جو کہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، تو اللہ والوں کیوں نہ جب رب پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا، اس طریقے سے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور کمی پیشی بھی بالکل نہیں کرنی۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، اس میں ہی آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔